بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے سب کچھ جیت لیا ہو۔ بھابھی کافی گھبرا رہی تھیں۔ اس کی گھبراہٹ بنتی بھی تھی کیونکہ میں نے اس کی مرضی کے خلاف جا کر اس کے بھائی سے شادی جو کی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ اب اگر میری بھابھی نے مجھے ذرا سا بھی تنگ کیا اور مجھ پر روب جمایا تو اب میں بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گی اور میں اسے بتاؤں گی کہ بدلہ کسے کہتے ہیں۔ مجھے رہ رہ کر اپنی بھابھی کے ظلم و ستم یاد آنے لگے۔ کتنے ایمان سے میں نے اپنی بھابھی کی شادی اپنے بھائی سے کروائی تھی اور اپنے بھائی کی شادی پر سارے ارمان پورے کیے تھے، لیکن مجھے کہاں پتا تھا مجھے ایسی بھابھی ملے گی۔ پر اب میں بالکل پرسکون تھی اور اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، جو دراصل میں اسی کا بھائی تھا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے اس میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ شادی میں نے محض اپنی بھابھی کو نیچا دکھانے کے لیے کی تھی اور اس کی خاطر میں کچھ بھی کر گزرتی۔ اسی لیے میں نے سمجھوتا کر لیا تھا کہ مجھے اب ساری زندگی اسی لڑکے کے ساتھ گزارنی ہوگی۔ پر میں کہاں جانتی تھی کہ وہ لڑکا اصل میں کیسا ہوگا اور آگے مجھے کیا کیا برداشت کرنا پڑے گا۔ میرا نام تہمینہ ہے۔ مجھ سے پہلے میرے 4 بھائی تھے۔ میں جب بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ اکٹھا ٹائم گزارتی تھی تو میرے بھائی مجھے وہ قصے سناتے تھے جب اماں ابا نے میرے لیے کافی منتیں مانگی تھیں اور اماں ابا یہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی ہو۔ ہمارے خاندان میں پہلی بیٹی تھی۔ ہر کوئی مجھ پر جان چھڑکتا تھا۔ تبھی میری پیدائش پر انہوں نے پورے گاؤں والوں کو کھانا کھلایا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ میں ہاتھ کا چھالا تھی۔ مجھے ذرا سی چوٹ نہیں لگتی تھی کہ گاؤں کے اچھے حکیم سے میرا علاج کروایا جاتا تھا۔ میں نے آج تک کچن کا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ ہمارے وسائل تو اتنے نہیں تھے، لیکن پھر بھی میں اپنے منہ سے جو بھی خواہش کرتی تھی، میرے 4 بھائی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان تک لٹا دیتے تھے اور ہر ایک میرے لیے وہی چیز لے کر آتا تھا جو چیزیں میرے پاس 4 ہو جاتی تھیں۔ اس بات نے مجھے کافی مغرور بنا دیا تھا۔ مجھے کافی ناز تھا۔ میں غرور کیوں نہ کرتی، کیونکہ میرے 4 بھائی ہمیشہ ہی میرے سر پر سائے کی طرح تھے، میرے لیے ڈھال بنتے تھے۔ مجھے کوئی مسئلہ ہوتا تو چاروں میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ میں کالج پہنچ گئی تو پھر بھی میرے 4 بھائی مجھے اکٹھے کالج چھوڑنے آتے تھے۔ ہر کسی کو پتا تھا کہ میں ولایت جان کی بہن ہوں۔ میرا بڑا بھائی ولایت جان پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ کسی کو بھی کسی مسئلے سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوتا تو سبھی میرے بھائی ولایت سے ہی رجوع کرتے تھے۔ اسی لیے کالج میں کوئی بھی لڑکا مجھے چھیڑنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچتا تھا۔ میں بھی کافی ٹھاٹھ سے کالج میں جاتی تھی۔ میں پڑھائی میں اتنی اچھی تو نہ تھی، لیکن اسی وجہ سے میرے ٹیچرز نے مجھے خوش نہیں کہتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میں کس خاندان سے آئی ہوں۔ ایسے ہی دیکھتے دیکھتے ایک روز اچانک سے مجھے پتا چلا کہ میرے بھائی ولایت کا تو رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ میں کافی خوشی خوشی ولی بھائی کے پاس گئی تھی کہ آخر میری بھابھی کون ہے۔ ولی بھائی کہنے لگے کہ تہمینہ، تمہیں اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ تم جانتی ہو نا ہمارے ہاں یہ روایت نہیں ہے۔ میں نے ابھی لڑکی کو دیکھا تک نہیں ہے۔ بھائی کی بات سن کر تو میں آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگی کہ شادی آپ کی ہے، اس لڑکی نے ساری زندگی آپ کے ساتھ رہنا ہے اور آپ کو بھی اسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، پر آپ نے ابھی تک اس لڑکی کو نہیں دیکھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ولی بھائی کہنے لگے کہ آپ کی شادی ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گاؤں کی کیا روایت ہے۔ پھر بھی مجھے بہت زیادہ تجسس تھا۔ جیسے تیسے کر کے میں نے اس لڑکی کی تصویر دیکھ لی، جو کہ اتنی خوبصورت تو نہیں تھی، اور پھر اماں کے منہ سے میں نے سنا کہ لڑکی جتنی عام سی ہوگی اس میں اتنی ہی کم عقل ہوگی اور گھر کے طور طریقوں کو اتنا جلدی اپنا لے گی۔ جتنی زیادہ خوبصورت ہوگی اس کے ناز نخرے بھی تو اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ اور یوں میرے بھائی کی شادی رخشندہ سے ہو گئی تھی۔ مجھ سے زیادہ تو پرجوش کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اب اپنی سہیلیوں کو چہک چہک کر بتانے لگی کہ میری بھابھی آنے والی ہے۔ جب میری سہیلی نے کہا کہ جب تمہاری بھابھی تم سے حسد کرے گی اور تم سے مقابلے بازی کرے گی
تب تمہاری ساری خوشی پل میں دور ہو جائے گی۔ پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ جان سے پیارے بھائی کو دوسری لڑکی کے ساتھ دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر تو مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ میں نے اسے فخر سے کہا کہ میرے بھائی مجھے کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیں گے کہ اب ان کی شادی ہو گئی ہے۔ وہ مجھ پر پھر بھی جان چھڑکیں گے۔ پر شاید اس معاملے میں غلط تھی، میں جو اتنی زیادہ پرجوش تھی۔ دوسری طرف میری بھابھی رخشندہ نے تو مجھے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا تک نہیں کیا تھا۔ میں اپنے ہاتھوں سے انہیں بھائی کے روم میں لے کر گئی تھی، جب کہنے لگی کہ دیکھو تہمینہ، مجھے بالکل بھی نہیں پسند کہ کوئی میری ذاتی زندگی میں مداخلت کرے۔ میں مانتی ہوں کہ تم اپنے گھر کی چھوٹی بیٹی ہو اور سب کی لاڈلی ہو۔ ہر بیٹی ایسی ہی ہوتی ہے۔ میں خود سب سے چھوٹی ہوں، لیکن اب تمہارا مقام بدل چکا ہے۔ اب میں اس گھر میں آ گئی ہوں اور اب ولایت میرا شوہر ہے۔ تمہیں لحاظ رکھنا ہوگا۔ پہلے تو تم جب کبھی بھی اپنے بھائی کے روم میں آ جاتی ہوگی، لیکن اب تمہیں یہ نہیں کرنا۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا تو مجھے گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں بہت زیادہ روئی تھی۔ میرے باقی تینوں بھائی میرے پاس آ گئے، کہنے لگے کہ کیا ہوا جو ولایت بھائی کی شادی ہو گئی ہے؟ ہم تینوں تمہارے پاس ہی ہیں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہیں گے۔ پر میں جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن تو ان کی بھی شادی ہو جائے گی۔ اگلے روز ولیمہ تھا، جب میری نظر سامنے ایک شخص پر گئی۔ مجھے کافی گھور رہا تھا، نہ جانے وہ کون تھا۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا، اس سے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگا کہ یہ رخشندہ کا بھائی ہے، باہر سے آیا ہے، ابھی تو اس کی بھی شادی ہو جائے گی، اسی لیے 1 مہینے کا وقت ہے، اس کے لیے بھی رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ جیسے ہی میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کو دیکھنے لگی تو اس نے منہ پھیر لیا تھا۔ شاید وہ جان گیا تھا کہ ہم اس کے بارے میں تبصرے کر رہے ہیں۔ یوں اب چند دن بعد پھر سے بھابھی کا بھائی فہد ہمارے گھر آ گیا۔ اتفاق سے دروازہ میں نے ہی کھولا۔ اس سے آنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، اپنی بہن کا حال دریافت کرنے آیا ہوں، کہیں اسے کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے؟ میں نے اس کا راستہ صاف کیا اور کہنے لگی کہ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہوتا، بہوؤں کو بھی بیٹی کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ باہر چلا گیا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اسے کوئی لڑکی بھی پسند نہیں آئی تھی، پر اس کی منگنی پھر بھی کروا دی گئی تھی، لیکن وہ منگنی 1 ہفتہ چلی، پھر نہ جانے لڑکی کو کیا ہوا جو کہ اس نے منگنی ہی توڑ دی۔ رخشندہ تو یہی کہتی تھی کہ میرے بھائی کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، فہد باہر سے آیا ہے، اسی لیے کہتا ہے کہ لڑکی بالکل پرفیکٹ ہو۔ آہستہ آہستہ رخشندہ نے اپنے اصل رنگ دکھانا شروع کر دیے تھے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے اپنے کمرے کی صفائی کروایا کرتی تھی، مجھ سے یہی کہتی تھی کہ یہ میں نہیں بلکہ ولایت کہہ کر جاتا ہے کہ تمہاری نازک ہاتھ ہیں، تم کیوں ابھی سے صفائی کرو گی؟ تہمینہ کو کہہ دو، پہلے بھی وہ میرے کمرے کی صفائی کرتی تھی، اگر اب بھی کرے گی تو کوئی حرج تو نہیں ہوگا۔ میں نے جیسے ہی بھابھی کے منہ سے یہ باتیں سنی تو مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ ولی بھائی یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ ولی بھائی نے کہا تھا تو مجھے تو کرنا ہی تھا۔ میں نے کمرے کی صفائی کی۔ اب تو آہستہ آہستہ بھابھی مجھ سے سارا کام کرواتی تھیں۔ اس روز اماں گھر پر نہیں تھیں۔ جب وہ کہنے لگیں کہ چلو تہمینہ، مجھے کپڑے دھونے ہیں، تم میری مدد کر دینا، میں بھی بھابھی کے ساتھ چھت پر آ گئی تھی۔ جب کچھ دیر بعد کہنے لگیں کہ میرے تو سر میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھے ان پر ترس آیا اور میں نے انہیں نیچے بھیج دیا۔ بعد میں مجھے وہ سارے کپڑے دھونے پڑے، لیکن میں جیسے ہی نیچے گئی تو یہ دیکھ کر تو میری روح فنا ہو گئی تھی، کیونکہ بھابھی تو مزے سے مووی دیکھ رہی تھی، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ ان کے سر میں درد ہے۔ میں تنگ آ چکی تھی۔ ایک روز تو میں نے بھابھی سے یہ بھی سن لیا جو وہ ولی بھائی کو کہہ رہی تھی کہ اب تو جلدی سے تہمینہ کا رشتہ تلاش کرنا چاہیے۔ ولی بھائی نے بہت غصہ کیا کہ میری بہن ابھی پڑھائی کر رہی ہے، تمہیں اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آگے سے بھابھی کہنے لگیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب وہ مجھے ایسے بن سنور کر دیکھتی ہے تو اس کا بھی دل للچاتا ہے، اس کی بھی تو خواہش ہوگی
کہ وہ میری طرح اچھے اچھے کپڑے پہنے اور زیور پہنے، اور یہ سب تو تبھی ہوگا جب اس کی شادی ہوگی۔ میں تو بس اسی لیے کہہ رہی تھی کہ کہیں وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ بہت اٹیچ تھی، لیکن اب جب مجھے تمہارے ساتھ دیکھتی ہے تو اس کا منہ بن جاتا ہے۔ ایک دو دفعہ تو اس نے مجھ سے خود ہی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ولی بھائی تو صرف میرے تھے، کاش ان کی شادی نہ ہوئی ہوتی۔ میں نے جیسے ہی بھابھی کے منہ سے یہ باتیں سنی تو میرا رنگ اڑ گیا تھا، کیونکہ یہ تو سراسر جھوٹ تھا۔ میں اب یہ باتیں کس سے کہتی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھابھی ولی بھائی کو میرے خلاف کر رہی تھیں۔ تبھی شاید ولی بھائی اب مجھ سے بات ہی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی میرے لیے وقت نکالتے تھے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی جب بات یہاں تک آ پہنچی کہ ایک روز میں کالج سے لیٹ ہو گئی تھی۔ ولی بھائی نے مجھ سے کہا کہ تہمینہ، کبھی تم لیٹ نہیں ہوئی، پر آج اگر تمہارے بھائی بزی تھے تو تم اتنا لیٹ گھر کیوں آئی ہو؟ انہوں نے مجھ پر بہت غصہ کیا تھا۔ ان کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ میں ان کا غصہ نہ جان سکی۔ جب بعد میں مجھے اماں نے بتایا کہ ولایت آج نہ جانے ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا، پہلے تو اس نے کبھی نہیں کہا، کیا تم سچ میں کالج سے لیٹ ہوئی تھی یا تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ کہیں چلی گئی تھیں؟ اماں کی باتیں سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ ماں کو کہنے لگی کہ اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ ولی بھائی نے کیا کہا ہے؟ اماں کہنے لگی دراصل ولایت کہہ رہا تھا کہ تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہوٹل میں چلی گئی تھیں۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اماں سے کہنے لگی کہ اماں، جو 1 سال میں نہیں ہو سکا وہ اب آخر کیوں ہوگا؟ کیا میں ایسی لڑکی ہوں؟ اماں کہنے لگی کہ تم تو ایسی نہیں ہو، پھر ولایت ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ اماں کی باتیں سن کر مجھے ولی بھائی پر بہت غصہ آیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں سب کو سچ سچ بتا دوں گی کہ اصل میں یہ ولی بھائی نہیں بلکہ بھابھی کا کیا دھرا ہے، جو کہ ولی بھائی کے کان بھرتی رہتی ہیں، جبکہ ان کا اپنا بھی ایک بھائی تھا جس کی بھی شادی ہونی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس حد تک گر جائیں گی۔ میں تو اب انہیں بھی بد دعا دیتی تھی کہ کاش ان کی بھی ایسی بھابھی آئے تو انہیں بھی لگ پتا جائے۔ اس روز میں نے اپنے باقی تینوں بھائیوں کو بتا دیا تھا کہ بھابھی بالکل بھی اچھی نہیں ہے، لیکن تینوں بھائی کہنے لگے کہ تہمینہ، تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو نا کہ تمہیں تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تمہارا جہاں دل چاہے تم جاتی ہو، گاؤں کی سہیلیوں سے بھی ملتی ہو، یہاں تک کہ اب تو ہم بھی تمہیں چھوڑنے نہیں جاتے۔ لیکن اماں نے تو بھابھی پر سختی کی ہوئی ہے، سارا کام گھر پر بھابھی تو کرتی ہیں، پھر تم بھابھی پر ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ یہ سن کر تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے ان سے ایسی امید نہیں تھی، پر میں جانتی تھی کہ وہ تو بھابھی کا کہنا مانتے ہیں، کیونکہ ان کا تو یہی خیال تھا کہ آج نہیں تو کل میں نے پرائے گھر کا ہو جانا ہے۔ اب مجھے بھی یہی لگتا تھا جب اچانک ایک روز بھابھی کہنے لگی کہ فہد کے لیے تو کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا۔ 6 مہینے بعد فہد واپس پاکستان آ گیا تھا۔ میں جان گئی تھی ولی بھائی بھی بہت زیادہ پریشان تھے۔ ایک روز وہ میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ تہمینہ، تمہارا کالج تو ختم ہو گیا ہے، لیکن اب تمہاری شادی کی تیاری کرنی چاہیے، تمہارے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کر کے تمہیں رخصت کر دینا چاہیے۔ ان کی بات سن کر میں نے خفا ہو کر کہا کہ کیوں بھائی، کیا میں آپ کے لیے بوجھ بن گئی ہوں؟ کہنے لگے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کیسی باتیں کر رہی ہو، کبھی نہ کبھی تو تمہیں اپنے گھر کا ہونا ہی ہے، پھر ابھی کیوں نہیں؟ جتنی جلدی تمہاری شادی ہو گئی تم اتنی جلدی ایڈجسٹ کرو گی، اور پھر تمہارے پاس بھی اچھے اچھے کپڑے آئیں گے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ بھابھی نے بھائی سے کہا ہو، ورنہ وہ خود تو ایسی باتیں بالکل بھی نہیں کرتے تھے۔ میں بہت زیادہ خفا ہو گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ اب بھابھی مجھ سے حسد کرتی ہیں، کیونکہ اس روز جیسے ہی میں نے اپنی الماری کھولی تاکہ میں اپنا نیا جوڑا پہن سکوں تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ میرے سارے نئے جوڑوں پر عجیب طرح کے داغ لگے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے سارے بھائیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ یہ داغ کیسے لگے ہیں۔ ہر کوئی اپنی صفائی دے رہا تھا
کہ کیا پتا تم نے کوئی چیز اندر رکھ دی ہو، لیکن صرف میں ہی جانتی تھی۔ جب سے بھابھی آئی ہیں تب سے میری ہر چیز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میرے بھائیوں کے علاوہ صرف اماں تھیں جو کہ میرے ساتھ دیتی تھیں، جبکہ ابا تو گاؤں کے مسئلوں کے لیے باہر ہی رہتے تھے۔ انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ گھر میں کیا مسئلے چل رہے ہیں۔ یوں ایک روز ولی بھائی نے میرا رشتہ دیکھا جو کہ گاؤں کے وڈیرے تھے۔ وہ گاؤں بھی ہمارے گاؤں کے قریب تھا۔ یہ سن کر میں تڑپ اٹھی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کسی گاؤں میں جاؤں۔ میرے بڑے بڑے خواب تھے، اور میں نے جیسے ہی سب کو یہ فیصلہ سنایا تو سب چونک گئے تھے۔ ولی بھائی مجھ سے کہنے لگے کہ تہمینہ، اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو تم ہمیں کہہ سکتی ہو، تم ہماری لاڈلی بہن ہو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ پر اصل سچائی تو یہ تھی کہ مجھے کوئی بھی پسند نہیں تھا۔ میں نے آج تک کسی لڑکے کو دیکھا تک نہیں تھا، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ میری شادی کسی گاؤں میں نہ ہو۔ میں نے اپنی سہیلی کو ساری بات بتا دی۔ جب میری سہیلی کہنے لگی کہ تہمینہ، تم اپنی بھابھی سے کتنا تنگ آئی ہوئی ہو، کیا تم ایسے ہی چھوڑ دو گی؟ اس کی بات پر میں نہ سمجھی کے عالم میں سے دیکھنے لگی۔ پھر میں نے جھٹ سے اسے کہا، تو میں کیا کروں؟ میں ان سے کیسے بدلا لوں؟ جب کہنے لگی کہ اتنا آسان طریقہ ہے، تم اپنے بھائی سے یہ کہو کہ تمہیں اس کے بھائی سے شادی کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر تو میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اگر میں نے ایسا کیا تو گھر میں وبال آ جائے گا، سب یہ سمجھیں گے جیسے میں فہد کو پسند کرتی ہوں۔ سہیلی کہنے لگی، تو کیا ہوا؟ اس میں برا ہی کیا ہے؟ تمہارے بھائی نے خود ہی تو تمہیں کہا ہے کہ اگر کوئی پسند ہے تو انہیں بتا دو۔ اب تم بھی جھٹ سے بس یہ کہہ دو کہ تمہیں فہد سے شادی کرنی ہے، پھر دیکھنا آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کی باتیں سن کر تو میں بھی گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اگر میں یہ کہہ دیتی اور سب کو بتا دیتی کہ مجھے فہد سے شادی کرنی ہے تو پھر تو میں اپنی بھابھی کی بھی بھابھی بن جاتی، اور یوں وہ مجھے تنگ کرنا چھوڑ دیتی۔ میں بھی اسے گن گن کر بدلے لے سکتی تھی، کیونکہ اس کا تو وہ اکلوتا بھائی تھا۔ تبھی کچھ دیر بعد پھر سے ولی بھائی نے میرے رشتے کی بات چھیڑ دی۔ اس وقت ہم لوگ کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ بھابھی بھی کافی مزے سے کھانا کھا رہی تھیں۔ میں نے سب گھر والوں کو کہا کہ میں نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اب سب پوچھنے لگے کہ مجھے کوئی پسند تو نہیں ہے، تو میں نے نفی میں سر ہلایا کہ مجھے کوئی نہیں پسند، لیکن میں جس سے شادی کرنا چاہتی ہوں اسے ہم سب جانتے ہیں۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا جب سب نے اپنا کھانا چھوڑ دیا اور میری طرف سنجیدگی سے دیکھنے لگے۔ میں نے سب کو کہا کہ دراصل میں جس سے شادی کرنا چاہتی ہوں وہ بھابھی کا اپنا بھائی فہد ہی ہے۔ یہ سن کر تو بھابھی کا کھانا حلق میں اٹک گیا تھا۔ وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھیں، جبکہ ولی بھائی بہت خوش ہو گئے تھے۔ ولی بھائی کہنے لگے کہ تہمینہ، میں تو خود ہی یہ چاہتا تھا کہ تمہاری شادی فہد سے ہو جائے۔ فہد بہت اچھا لڑکا ہے، اور تمہاری بھابھی بھی یہ چاہتی ہیں کہ تمہاری شادی جلد سے جلد ہو جائے، بلکہ اب تو فہد پاکستان آیا ہوا ہے، پھر دیر کیسی؟ ولی بھائی نے خوشی خوشی اپنی بیوی کو دیکھا تھا، لیکن اس کے تو تاثرات یہی بتا رہے تھے کہ وہ بالکل بھی نہیں چاہتی کہ میں اس کی بھابھی بن جاؤں، جبکہ اب تو میرا دل بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ میں نے اماں کو بھی بتا دیا تھا کہ اماں، میں نے یہ فیصلہ صرف اور صرف اسی وجہ سے لیا ہے تاکہ میں بھابھی کو یہ بتا سکوں کہ جب کسی سے بھائی چھینا جاتا ہے تو درد کیسا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ تم یہ سب کر تو رہی ہو، لیکن یہ نہ ہو کہ اس کے بدلے تم کسی دلدل میں پھنس جاؤ۔ ضروری نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ اگر کوئی برا کر رہا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ برا کرو۔ اماں کی باتیں سن کر میں چیخ اٹھی کہ اماں، آپ جانتی ہیں نا کہ میرے دل پر کیا بیتی۔ اس لڑکی نے مجھ سے میرا ولی بھائی چھین لیا تھا، اور میں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گی کہ کوئی میرے فیصلے کو ماننے سے انکار کرے۔ اماں بھی خاموش ہو گئیں، لیکن اب گھر میں کوہرام مچ گیا تھا، کیونکہ بھابھی بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ لوگ میرا رشتہ لے کر ہمارے گھر آئیں۔ یہ بات مجھ سے خود ولی بھائی نے کی تھی، پر میں بھی اپنی ضد پر اڑ گئی تھی۔ اپنے چاروں بھائی سے کہنے لگی کہ آج تک آپ نے میری ہر ضد پوری کی ہے،
اب یوں سمجھیں کہ یہ میری آخری ضد ہے، مجھے فہد سے شادی کرنی ہے تو کرنی ہے، اب جیسے تیسے کر کے سب کو منائیں۔ ولی بھائی نے بہت کوشش کی لیکن بھابھی نہ مانی۔ آخر کار ولی بھائی اس مقام تک پہنچے تھے کہ وہ بھابھی کو طلاق دے دیں گے۔ بھابھی نے جیسے ہی یہ سنا تو ان کا تو گھر اجڑ گیا ہے، تو وہ مجبور ہو گئی تھیں۔ نہ جانے انہوں نے فہد کو کیا کہا تھا، لیکن کچھ ہی دنوں بعد ان کے گھر والے ان کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئے تھے۔ وہ دن میری خوشی کا دن تھا۔ مجھے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مجھے تو بس یہ دیکھنا تھا کہ اب جب میری شادی فہد کے ساتھ ہوگی تو بھابھی پر کیا بیتے گی۔ ولی بھائی نے یہ شرط رکھی تھی کہ ہماری شادی جلد از جلد ہو جائے، کیونکہ بعد میں تو فہد کو واپس باہر چلے جانا تھا۔ اور یوں پھر چند دنوں بعد میری فہد کے ساتھ شادی ہو گئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا اب جیسے میں نے سب کچھ جیت لیا ہو۔ بھابھی کے چہرے کی وہ اداسی مجھے بہت سکون دے رہی تھی۔ مجھے وہی پر یاد آنے لگے تھے جب وہ مجھ پر ظلم کرتی تھیں۔ روز وہ مجھے نیچا دکھاتی تھیں، وہ مجھے یہی ظاہر کرواتی تھیں میں نے تو اس گھر سے چلے جانا ہے اور وہی اصل میں گھر کی مالک ہیں۔ پر اب تو اس کی میکے کی میں اکلوتی بہو تھی، شاید اس بات کا غم اسے کھائے جا رہا تھا۔ اب میں اسے بھابھی بھی نہیں کہتی تھی، اور یوں میں اس کے بھائی کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میں بہت زیادہ نروس ہو رہی تھی۔ میں فہد کو بتانا چاہتی تھی کہ آخر میں نے اس سے شادی کیوں کی ہے۔ میں فہد کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ جیسے ہی کمرے میں آیا تو وہ سیدھا فریش ہونے چلا گیا اور پھر ساتھ ہی آ کر سو گیا تھا۔ مجھے کافی عجیب لگا تھا، لیکن میں نے شکر بھی کیا، کیونکہ میں کون سا اس سے محبت کرتی تھی یا میں نے کسی جذبات کی وجہ سے اس سے شادی کی تھی۔ میں بھی تو یہی چاہتی تھی کہ بس مجھے یہ لقب مل جائے کہ میں اس گھر کی اکلوتی بہو اور رخشنتا کی بھابھی بھی ہوں، جو کہ مجھے مل چکا تھا۔ اب مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ یہی سوچ کر میں بھی فریش ہونے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد سو گئی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ فہد مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، اور پھر کچھ دن بعد فہد واپس باہر چلا گیا۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی کہ اب میں واپس اپنے میکے جا سکتی ہوں، لیکن میں جیسے ہی میکے گئی تو مجھے ولی بھائی نے سمجھانا شروع کر دیا کہ کبھی رخشنتا اپنے میکے اتنا عرصہ رہنے گئی ہے؟ دیکھو، شادی کے بعد بیٹیوں کا اصل گھر اس کا سسرال ہی ہوتا ہے، تمہیں خود ہی وہاں اپنا دل لگانا ہوگا۔ اپنے بھائی کی بات سن کر تو میں پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ پھر کہنے لگی کہ ولی بھائی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میرا شوہر باہر کے ملک ہوتا ہے، میں کس کے لیے اپنے سسرال جاؤں؟ وہاں پر میرا دل نہیں لگتا، اس لیے میں یہاں پر آ گئی ہوں۔ پر ولی بھائی کہنے لگے کہ دیکھو، 1 ہفتے سے زیادہ تم یہاں مت رہنا، ورنہ گاؤں کے لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ اب تو اماں بھی یہی کہہ رہی تھیں کہ ولایت بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ جبکہ بھابھی نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو خوش ہو گئی تھیں۔ اسے خوش دیکھ کر میں بہت زیادہ تڑپ گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ لگتا ہے مجھے اپنی بھابھی بنا کر آپ بہت زیادہ خوش ہو گئی ہو۔ جب وہ جھٹ سے بولی کہ اصل بات یہ نہیں ہے، میری خوشی کی وجہ تو کچھ اور ہی ہے۔ یہ سن کر میں چونک گئی۔ ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، ذرا مجھے بھی بتائیں تاکہ میں بھی خوش ہو سکوں۔ جب کہنے لگی کہ وجہ تو یہ ہے کہ تم نے میرے بھائی سے شادی تو کر لی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میرا بھائی تم سے محبت نہیں کرتا۔ اس کی باتیں سن کر میں سہم گئی تھی۔ فوراً سے کہنے لگی کہ کیا ہوا، شادی کے کچھ دیر بعد وہ مجھ سے محبت کرنے لگے گا۔ وہ پھر سے کہنے لگی کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں تم نے میرے بھائی سے شادی کیوں کی ہے، تاکہ تم مجھے بھی نیچا دکھا سکو۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے حسد کرتی تھی؟ میں تمہیں یہاں سے بھگانا چاہتی تھی، اسی وجہ سے تم نے بدلے کی آگ میں جل کر میرے بھائی سے شادی کی تاکہ تم بھی مجھے نیچا دکھا سکو۔ لیکن تمہیں پھر بھی منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ میرا بھائی تم سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتا، جبکہ تمہارا بھائی مجھ پر جان چھڑکتا ہے۔ اس کی یہ باتیں میرے تن بدن کو سلگا رہی تھیں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کا گلا دبا دیتی۔ میں بہت زیادہ غصے میں آ گئی تھی۔
میں نے فوراً فیصلہ کیا تھا کہ میں فہد کو واپس بلاؤں گی اور میں اسے دکھاؤں گی کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں اس کے دل میں جگہ بنا کر رہوں گی۔ لیکن جب میں نے سوچا کہ میری تو فہد سے کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی، مجھے اپنی شادی کی رات یاد آنے لگی تھی جب فہد نے مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ میں نے تو اس وقت اتنا سوچا ہی نہیں تھا۔ میرے ذہن میں تو بس یہی سوچ سوار تھی کہ میں نے جیت حاصل کر لی ہے اور بھابھی سے بدلہ لے لیا ہے۔ میں جلدی سے اپنے سسرال واپس چلی گئی۔ اماں بھی بہت خوش ہو گئی تھیں۔ کہنے لگی کہ تم بہت جلدی سمجھ گئی ہو کہ تمہارا اصل گھر وہی ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جو واپس اپنے سسرال جا رہی ہو۔ میں جیسے سسرال گئی تو میں نے فوراً ہی فہد کو کال کی تھی اور اس سے کہا کہ تم واپس آؤ، مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی ہے۔ جب وہ غصے سے دھاڑا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، میں نے کب تمہیں وعدے دیے تھے؟ نہ میں تمہارے کہنے پر واپس آ جاؤں گا اور نہ ہی میں نے تمہیں کوئی جھوٹی تسلیاں دی ہیں۔ تمہیں بس مجھ سے شادی کرنی تھی جو کہ میں نے تم سے کر لی۔ اب تمہارا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے میری لائف انجوائے کرنے دو۔ اس کی یہ باتیں سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میری ساس بھی یہی کہنے لگی کہ بیٹا فہد ایسا ہی ہے، اس کی زندگی میں کوئی دخل اندازی دے تو اسے برداشت نہیں ہوتا۔ میں تڑپ گئی کہ میں تو اس کی بیوی ہوں، اگر میں اس کی زندگی میں دخل اندازی نہیں دوں گی تو کون دے گا؟ میرا تو حق بنتا ہے۔ پر ساس سسر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ نہ جانے میں کہاں پھنس گئی تھی۔ اب تو مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے میرا وہ فیصلہ بہت غلط تھا، وہ میری ایک نادانی تھی۔ میں پھر سے اپنے بھائیوں کے پاس گئی۔ میں نے سب بھائیوں کو اکٹھا کیا اور انہیں اپنا مسئلہ بتایا۔ ولی بھائی کو بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ وہ مجھ سے یہی کہنے لگے کہ فہد کو یہ حق دینا ہی ہوگا ورنہ میں رخشندہ کو زندگی سے نکال کر پھینک دوں گا۔ رخشندہ نے جیسے ہی یہ سنا تو وہ ڈر گئی تھی۔ میرے بھائی کے پاس جا کر اس سے کہنے لگی کہ ولی میں نے تو آپ کا بہت دھیان رکھا ہے، میں آپ پر جان چھڑکتی ہوں، آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں، پھر آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی بہن کا گھر بچانے کے لیے مجھ پر یہ ظلم مت کریں، میرا کیا قصور ہے؟ ولی نے اسے کہہ دیا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر بسے تو فوراً فہد کو کہہ دو کہ وہ واپس پاکستان آئے، میری بہن کے ساتھ زندگی گزارے۔ اگر پاکستان نہیں آنا چاہتا تو جلد از جلد میری بہن کو وہاں بلائے۔ رخشندہ نے جیسے ہی سنا تو فوراً ہی اس نے حامی بھر لی تھی۔ میں دل سے بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ میں اس بار دوبارہ جان گئی تھی کہ میرے بھائی سچ میں میرا خیال رکھتے ہیں۔ اور یوں چند دن بعد ہی فہد واپس آ گیا۔ وہ واپس آیا تو اس کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ وہ ساس سسر کو کھری کھری سنا رہا تھا، لیکن اس نے مجھ سے کچھ بھی نہ کہا، اور یوں میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ مجھے اب تسلی ہو گئی تھی کہ وہ میرے ساتھ تو ہے نا۔ میں نے اب جی جان لگا دی تھی تاکہ میں اس کے دل میں گھر کر سکوں۔ ان کے لیے مزے مزے کے کھانے بناتی تھی۔ میں نے ان کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ مجھے ایسا لگا تھا پر جیسے میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ جو فہد پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوا تھا، وہ تو مجھے مسکرا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، بلکہ مجھے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا تھا۔ نہ جانے وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا۔ جب ایک روز تو میں نے اسے پکڑ ہی لیا۔ اسے کہنے لگی، یہ کیا میری غلطی ہے کہ میں نے آپ سے شادی کر لی؟ اگر ایسی غلطی ہے تو مجھے معاف کر دیں، ہم سب کچھ بھول کر زندگی میں آگے بھی تو بڑھ سکتے ہیں۔ میں نے اتنا ہی کہا تھا جب وہ چیخ اٹھا کہ خبردار جو تم نے مجھ سے ایسی بات کہی۔ ایک تو پہلے ہی تمہاری وجہ سے میری ساری زندگی تہس نہس ہو گئی ہے، دوسری طرف میری بہن کی زندگی بھی تمہارا بھائی برباد کر رہا ہے۔ میرے بس میں ہو تو میں تمہیں ابھی طلاق دے دوں، لیکن اپنی بہن کی خاطر میں چپ ہوں۔ تم سب سے بے وقوف لڑکی ہو، لیکن آج میں تمہیں ساری سچائی بتا دیتا ہوں کہ اصل میں بات کیا ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرا وجود چل ہو گیا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی تھی جب وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں تم سے محبت ہی نہیں کرتا، میری شادی زبردستی کی گئی ہے۔ رخشندہ نے مجھے بہت فورس کیا تھا کہ میں تم سے شادی کروں، کیونکہ اس کی شادی بھی خطرے میں تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ولایت جان اس کو چھوڑ دے، تبھی اپنی بہن کی زندگی بچانے کے لیے
میں نے زبردستی تم سے شادی کی ہے، ورنہ میں تو اس نے بھی اتنا ہی کہا تھا جب مجھے ایسا لگا جیسے میں سانس لینا بھول جاؤں گی۔ وہ ادھوری بات کہہ کر خاموش ہو گیا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ میرا بے جان وجود بیڈ پر گر گیا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ وہ آگے کیا کہنا چاہتا تھا، پھر وہ چپ کیوں ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ نہ جانے اس نے مجھ سے کون سا راز چھپایا تھا۔ اب تو مجھے رخشندہ ہی بتا سکتی تھی۔ میں فوراً ہی واپس میکے گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی بھابھی سے سوال کیا کہ فہد مجھ سے ایسا کیوں کہہ رہا ہے، جب کہنے لگی کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہی نہیں ہے، تم اسے بالکل بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ بھابھی مسکرانے لگی تھی۔ میں نے سے کہا کہ دیکھو، اگر یہی بات ہے میں پھر سے ولی بھائی کو کہوں گی کہ وہ آپ کو چھوڑ دیں، اور وہ ضرور میرے کہنے پر اور میری شادی بچانے کے لیے آپ کو گھر سے نکال دیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے ساری سچائی بتا دیں۔ اس نے جیسے ہی یہ سنا تو کانپتے ہوئے کہنے لگی، معاف کر دو تہمینہ، اور کتنوں کے گھر خراب کرو گی؟ تمہاری وجہ سے 2 گھروں میں فساد برپا ہو گیا ہے، پلیز ایسا مت کرو۔ جب میں نے فوراً کہا کہ پھر مجھے ساری سچائی بتا دیں تاکہ میں خود ہی پیچھے ہٹ جاؤں۔ جب بھابھی کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ فہد کسی اور سے محبت کرتا ہے، وہ تم سے محبت نہیں کرتا، لیکن مجھے اپنی شادی بچانی تھی۔ جب سے تم نے یہ ضد کی تھی کہ تمہیں میرے بھائی کے ساتھ شادی کرنی ہے، جب سے میری زندگی اجیرن ہو گئی تھی، ولی روز مجھ سے یہی کہتا تھا کہ جلدی سے اپنے بھائی کو مناؤ تاکہ وہ میری بہن سے جیسے تیسے بھی کر کے شادی کرے۔ میں نے تمہارے بھائی سے لاکھ کہا تھا کہ میرا بھائی تمہاری بہن سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن ولی کو تو بس تمہاری خوشی چاہیے تھی۔ اسے یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ تم فہد کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ اور پھر جیسے ہی اس نے مجھے دھمکی دی کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا، تو میں نے مجبوری کے تحت فہد کو منانا شروع کر دیا تھا۔ فہد کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ تم سے شادی کرے۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ اس کے رشتے کی باتیں شروع ہیں تو وہ فوراً باہر جانا چاہتا تھا۔ جب میں نے اسے روک لیا، پھر میں نے اسے جیسے ہی یہ بتایا کہ میری شادی ٹوٹ جائے گی اگر تم نے باہر قدم بھی رکھا تو یہاں ولی مجھے طلاق دے دے گا، اس نے جیسے ہی یہ سنا تو وہ مان گیا کہ وہ تم سے شادی کرے گا۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی سچائی مجھ سے چھپی تھی۔ میں نے کبھی یہ سوچنا بھی گوارا نہیں کیا تھا کہ فہد کی مرضی کیا ہے، آخر وہ کس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں تو بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ میں واپس آ گئی تھی۔ فہد ابھی بھی مجھ سے خفا ہی رہتا تھا۔ وہ تو مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا، ہمیشہ اپنے فون میں گھسا رہتا تھا۔ میں نے کبھی بھی اسے پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی کہ آخر وہ کیا چاہتا ہے، کیونکہ وہ بھی پاکستان ہی تھا، وہ باہر بھی نہیں جا رہا تھا۔ شاید اسی ڈر سے پاکستان تھا کہ کہیں پیچھے سے اس کی بہن کو طلاق نہ مل جائے۔ یہی سوچ کر اس کا دل رکھنے کے لیے میں نے ایک روز اس سے کہہ دیا کہ اگر آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو بے شک چلے جائیں، میرے بھائی بھابھی کو بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ میری بات سن کر وہ خاموش رہا۔ شاید اسے میری بات کا یقین نہیں تھا، لیکن جب ایک روز وہ ٹیرس پر تھا اور بہت زیادہ پریشان تھا، نہ جانے وہ اتنا پریشان کیوں تھا، میں نے کبھی بھی اسے اتنا ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ آدھی آدھی رات کو ٹیرس پر چلا جاتا تھا اور کسی سے باتیں کرتا تھا۔ ایک روز میں نے چھپ کر اس کی باتیں سن لی، اور پھر میں نے جو سنا اسے سن کر تو میں ساکت ہو گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ فہد کی تو اپنی ایک الگ زندگی ہے جو کہ باہر ہے، تبھی تو اس نے کبھی مجھ میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ وہ تو فون پر یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھو میں اسے بچا لوں گا، تم فکر نہ کرو، اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے میں ضرور کروں گا، میں اتنے پیسے اکٹھے کر لوں گا کہ میری بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا، جبکہ یہاں میرا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ اگلے روز وہ سسر سے لڑ رہا تھا۔ اس نے سسر کو یہی کہا تھا کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے۔ وہ 50 لاکھ کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ جب سسر بھی پریشان ہو گئے تھے، اور یوں کچھ دیر بعد 50 لاکھ کا انتظام ہو چکا تھا۔ میں بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ فہد نے باہر کے ملک ایک اور شادی کی ہوئی تھی۔
اس کی فلائٹ میں 10 منٹ باقی تھے جب میں نے اسے روک لیا۔ میرے رکنے پر وہ چونک کر سر تاثرات کے ساتھ مجھے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا کہ کیا چاہتی ہو؟ اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، مجھے جانا ہی ہوگا، میں بہت مجبور ہوں۔ جب میں نے اسے کہا کہ میں طلاق چاہتی ہوں، میری بات سن کر وہ چونک گیا، پھر کہنے لگا کہ یہ سب اسی لیے کر رہی ہو تاکہ پھر وہاں میری بہن کو بھی تمہارا بھائی طلاق دے دے۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہونے دوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ تم اپنی فیملی کے پاس جا رہے ہو نا؟ میری باتیں سن کر تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں جان گئی ہوں کہ تمہاری اپنی فیملی ہے، تبھی آج تک میں تمہارے دل میں جگہ نہیں بنا سکی۔ مجھے تمہاری زندگی سے کوئی غرض نہیں ہے، میں نے شادی اسی لیے کی ہی نہیں تھی کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبات تھے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے آزاد کر کے جاؤ۔ اور یوں اس 10 منٹ کے اندر اندر ہی اس نے بہت بڑا فیصلہ کیا تھا، اور یہ مجھے طلاق مل گئی تھی۔ میں واپس آ گئی تھی۔ جیسے ہی میں کے آئی تو مجھے رہتے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ اب ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ میں واپس کب جاؤں گی۔ آخر کار میں نے اپنے بھائیوں کو یہ بتا دیا کہ مجھے طلاق مل گئی ہے۔ میرے بھائیوں نے جیسے ہی یہ سنا تو وہ طیش میں آ گئے تھے کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی، اس نے تمہیں طلاق دے دی۔ ولی بھائی رکشندہ کو طلاق دینے والے تھے جب میں نے انہیں روک دیا۔ میں نے انہیں کہا کہ خبردار جو آپ نے بھابھی کو طلاق دی۔ بھائی کہنے لگے کہ اس نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے اور تم چاہتی ہو کہ میں اس کی بہن کو اپنی زندگی میں جگہ دوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ پر میں نے بھائی کو اپنی قسم دی کہ بھائی ایسا مت کریں، رکشندہ کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی تو میری ہے۔ میں یہ کہتے ساتھ ایک دم بالکل گر گئی تھی۔ جب بھائی کہنے لگے کہ تہمینہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ہوش میں تو ہو، کیا تمہیں فہد نے کچھ کہا ہے؟ میں بس زاروں قطار رو رہی تھی۔ بھائی کو بس میں یہی کہہ رہی تھی کہ بھائی بھابھی کو طلاق مت دیں۔ میں نے ساری سچائی اپنے بھائیوں کو بتا دی کہ کیسے فہد نے باہر کے ملک جا کر دوسری شادی کی ہوئی ہے۔ رکشندہ نے جیسے ہی سنا تو وہ بھی ہکا بکا ہو گئی تھی۔ اسے بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے بھائی نے شادی کی ہوئی ہے، جبکہ وہ اس کی پہلی بیوی تھی جو اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ یوں ولی بھائی نے رکشندہ کو طلاق نہ دی۔ میری عدت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد ہی فہد واپس پاکستان آ گیا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان آیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ اس نے ساری سچائی سب کو بتائی تھی کہ اس نے باہر پہلے ہی شادی کی ہوئی تھی جس سے اس کی ایک بیٹی بھی تھی، لیکن اس کی بیٹی کو کینسر تھا، تبھی وہ پیسوں کا بندوبست کر کے واپس جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کی بیٹی اسے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی تھی۔ پہلے تو اس کے ماں باپ نے اس کی بیوی کو اپنانے سے انکار کر دیا، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے یہ قبول کر لیا تھا۔ لیکن یہاں مجھے ساری زندگی کے لیے سبق مل گیا تھا کہ میری نیت کیا تھی۔ میں تو یہ چاہتی تھی کہ بس جلدی سے میری شادی فہد کے ساتھ ہوتی اور پھر میں اس کو اپنا گرویدہ کر کے اس کے دل میں اتر کے رکشندہ کو یہ دکھاتی کہ میں نے اس کے بھائی کو اپنا دیوانہ کر لیا ہے۔ میری تو یہی نیت تھی، پر مجھے منہ کی کھانی پڑی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہوگا۔ میرے وہ چاروں بھائی بھی اس معاملے میں کچھ بھی نہ کر سکے، کیونکہ یہ سب تو میرے نصیب میں لکھا تھا۔ وہ دنیا کی ہر چیز میرے سامنے لا کر رکھ سکتے تھے، لیکن وہ میرا نصیب نہیں بدل سکتے تھے۔ کچھ عرصے بعد میرے بھائی نے میرے لیے ایک اور رشتہ تلاش کیا اور یوں سادگی سے میرا نکاح کر دیا تھا۔ میں اپنی چھوٹی سی زندگی میں خوش ہو گئی تھی۔ میں نے سچائی کو قبول کر لیا تھا کہ میری زندگی میں یہی لکھا ہے۔ آپ سب کو میری زندگی کی یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔